آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں رضی احمد۔ سرکار کسان یونینوں کے ساتھ آج بات چیت کا ایک اور دور کرے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آتم نربھر بھارت کے لیے رابطوں اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے ورچوئل طریقے پر ڈیجیٹل انڈیا 2020 ایوارڈ عطا کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سرکار کی ڈیجیٹل انڈیا پہل قدمی کے ذریعے ڈیجیٹل فرق کو کم کرنے کی کوشش جاری رہنی چاہیے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت ایسی کسی بات کو برداشت نہیں کرے گا جس سے اس کی خودداری کو زک پہنچتی ہو۔ سرکار نے برطانیہ سے آنے اور جانے والی تمام پروازوں پر عارضی پابندی کو اگلے مہینے کی 7 تاریخ تک توسیع دے دی ہے اور ملک میں کووڈ سے روبہ صحت ہونے والوں کی شرح بہتر ہو کر 95.99% ہو گئی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مرکز نے زرعی قوانین پر تعطل دور کرنے کے لیے احتجاج کرنے والی کسانوں کی 40 یونینوں کو آج بات چیت کے لیے مدعو کیا ہے۔ تعطل دور کرنے کی غرض سے حکومت اور کسانوں کے درمیان یہ چھٹے دور کی بات چیت ہوگی۔ زرعی قوانین کے علاوہ MSP اور ہوا کے معیار اور بجلی سے متعلق قوانین پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ حکومت نے یہ بات پھر کہی ہے کہ وہ کسانوں کی جانب سے اٹھائے گئے سبھی متعلقہ معاملوں کا صاف نیت اور کھلے ذہن کے ساتھ کوئی منطقی حل نکالنے کے لیے عہد بند ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مہاراشٹر میں سنگولا سے مغربی بنگال میں شالیمار تک 100ویں کسان ریل کو جھنڈی دکھا کر روانہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ زرعی شعبے کی اصلاحات میں ان کی حکومت کی پالیسیاں واضح اور نیت صاف ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ NDA سرکار کسانوں اور زرعی شعبے کو مستحکم کرنے کے لیے پوری طاقت اور لگن سے کام کرتی رہے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ کسی بھی ملک کی قوت کا سب سے بڑا ذریعہ اس کا بنیادی ڈھانچہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک ایک بڑی اقتصادی طاقت بننے کی راہ پر تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ بہترین رابطے ملک کی ترجیح ہیں۔ وزیر اعظم نے یہ بات کل اتر پردیش میں نیو بھاؤپور نیو خورجہ سیکشن اور باربرداری کے لیے خاص طور پر بنائے گئے مشرقی کوریڈور کے آپریشن کنٹرول مرکز کو قوم کے نام وقف کرنے کے بعد اظہار خیال کرتے ہوئے کہی۔ آتم نربھر بھارت کے لیے رابطوں اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ ان کی سرکار اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے پچھلے 6 سال سے جدید رابطوں کے ہر پہلو پر کام کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نے خیال ظاہر کیا کہ یہ کوریڈور نئی اقتصادی سرگرمیوں کی راہیں کھولے گا اور خطے میں روزگار کے مواقع بڑھائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ باربرداری کا یہ کوریڈور کسان ریل کے لیے بھی مفید ثابت ہوگا کیونکہ کسان ریل گاڑی کے ذریعے ملک کی بڑی منڈیوں میں اپنا مال بھیج سکیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل دن میں 11 بجے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے گجرات کے شہر راجکوٹ میں آل انڈیا انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ایمس کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ اس پروجیکٹ کے لیے 201 ایکڑ زمین مختص کی گئی ہے۔ 2022 کے وسط میں اس کے مکمل ہو جانے کی توقع ہے۔ 750 بیڈ والے اس اسپتال میں 30 بیڈ والا ایک آیوش بلاک بھی ہوگا۔ اس میں MBBS کی 125 اور نرسنگ کی 60 سیٹیں ہوں گی۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے آج کہا ہے کہ حکومت کی ڈیجیٹل انڈیا پہل کے ذریعے ڈیجیٹل فرق کو کم کرنے کی کوششیں جاری رہنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ آبادی کا ایک بڑا حصہ اب بھی ڈیجیٹل خدمات کے فائدے حاصل نہیں کر پا رہا ہے۔ جناب کووند نے کہا کہ ایسے لوگوں کی تعداد کو ڈیجیٹل رسائی میں اضافہ کر کے کم کیے جانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے کورونا عالمی وبا کو مختلف شعبوں میں آگے بڑھنے کے لیے ایک موقع کے طور پر استعمال کیا ہے۔ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ڈیجیٹل انڈیا ایوارڈز 2020 پیش کرتے ہوئے جناب کووند نے کہا کہ یہ صرف اس لیے ممکن ہوا ہے کیونکہ حالیہ برسوں میں ڈیجیٹل بنیاد کو مستحکم کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس عالمی وبا نے سماجی رشتوں، اقتصادی سرگرمیوں، حفظان صحت، تعلیم اور زندگی کے کئی دوسرے پہلوؤں کے اعتبار سے دنیا کو بدل دیا ہے۔ صدر جمہوریہ نے خوشی کا اظہار کیا کہ عدلیہ سے لے کر ٹیلی میڈیسن تک بہت سے شعبوں نے ورچوئل طریقے کو اپنا لیا ہے۔ جناب کووند نے کہا کہ ڈیجیٹل شمولیت نے انتہائی سہل انداز میں ہماری زندگی بدلی ہے۔ جناب کووند نے کہا کہ ٹیکنالوجی اور اختراعات کو ملک کے دور دراز علاقوں میں بھی اقتصادی شمولیت اور سماجی بدلاؤ میں مدد کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔
ڈیجیٹل طریقے کا استعمال کرنے والوں کی ستائش کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ انہوں نے عالمی وبا سے درپیش چیلنجوں پر قابو پانے میں ملک کی مدد کی ہے۔ ڈیجیٹل انڈیا کے ویژن کی طرز پر یہ پہلا موقع ہے جب ڈیجیٹل انڈیا ایوارڈ کا پورا عمل یعنی نامزدگی سے لے کر ایوارڈ دیے جانے کی تقریب تک آن لائن ہو رہا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت ایسی کسی بھی بات کو برداشت نہیں کرے گا جس سے اس کی خودداری کو زک پہنچتی ہو۔ ایک خبر ایجنسی کے ساتھ اپنے انٹرویو میں وزیر دفاع نے یہ بات کہی۔ جناب راجناتھ سنگھ نے کہا کہ بھارت اپنی عظمت اور وقار کے بارے میں کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ وزیر دفاع نے کہا کہ نرمی برتنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بھی ہماری عظمت اور وقار پر حملہ کر دے اور ہم خاموشی سے بیٹھے ہوئے اسے دیکھتے رہیں۔ جناب راجناتھ سنگھ نے کہا کہ قومی سلامتی نریندر مودی سرکار کی پہلی ترجیح ہے اور حکومت دفاعی افواج کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کر رہی ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ بھارت تمام ملکوں کے ساتھ پرامن تعلقات رکھنا چاہتا ہے۔ جموں کشمیر میں سری نگر کے مضافات میں ہوکارسا علاقے میں ملیٹنٹس اور حفاظتی دستوں کے درمیان جاری تصادم میں 3 ملیٹنٹس مارے گئے۔ پولیس ذرائع نے آکاشوانی کو بتایا کہ چھپے ہوئے ملیٹنٹس اور حفاظتی دستوں کے درمیان تازہ فائرنگ میں آج صبح 3 ملیٹنٹس مارے گئے۔ ہلاک کیے گئے ملیٹنٹس کی شناخت ابھی نہیں ہو سکی ہے۔ حفاظتی دستوں نے ملیٹنٹس کی موجودگی کے بارے میں خصوصی اطلاع ملنے کے بعد کل شام علاقے میں محاصرے اور تلاش کی کارروائی شروع کی تھی۔ جب تلاش کرنے والی پارٹی وہاں پہنچی تو ملیٹنٹس نے فائرنگ شروع کر دی، جس کے بعد انکاؤنٹر ہوا۔ پولیس ذرائع نے بتایا کہ رات کو کارروائی بند کر دی گئی تھی۔ آخری خبریں ملنے تک کارروائی جاری تھی۔ سرکار نے برطانیہ جانے والے اور برطانیہ سے آنے والے ہوائی جہازوں کی پروازوں پر عارضی طور پر عائد پابندی کو اگلے مہینے کی 7 تاریخ تک بڑھا دیا ہے۔ شہری ہوابازی کے وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے ایک ٹویٹ میں یہ جانکاری دی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بعد میں ان پروازوں کو سختی سے باضابطہ بنایا جائے گا، جس کی تفصیل کا جلد ہی اعلان کیا جائے گا۔ اس سے پہلے برطانیہ سے بھارت آنے والی تمام پروازوں کو اس مہینے کی 31 تاریخ تک معطل کر دیا گیا تھا۔ سرکار نے یقین دلایا ہے کہ کورونا کا ٹیکہ اس کی نئی قسم کی روک تھام میں بھی مؤثر ثابت ہوگا اور ابھی تک ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے کہ برطانیہ اور جنوبی افریقہ میں پھیلنے والی کورونا کی نئی قسم کی روک تھام میں موجودہ ٹیکہ ناکام رہا ہے۔ پرنسپل سائنسی مشیر کے وجے راگھون نے کل نئی دلی میں نامہ نگاروں کو یہ جانکاری دی۔ ملک میں کووڈ-19 سے شفا یاب ہونے والوں کی شرح بہتر ہو کر 95.99% تک پہنچ گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ کے 26,000 سے زیادہ مریض صحت یاب ہوئے ہیں۔ وزارت صحت نے بتایا ہے کہ ملک میں شفا یاب ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 98,34,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 20,550 نئے مریضوں کا پتہ چلنے کے بعد اس بیماری میں مبتلا مریضوں کی تعداد 1,02,00,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اس وقت ملک میں شرح اموات 1.45% ہے اور یہ دنیا میں سب سے کم شرح اموات میں سے ایک ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 286 اموات کی خبر ملنے کے بعد مرنے والوں کی کل تعداد 1,48,439 ہو گئی ہے۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر سنیے۔ سرکار کسان یونینوں کے ساتھ آج بات چیت کا ایک اور دور کرے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آتم نربھر بھارت کے لیے رابطوں اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے ورچوئل طریقے پر ڈیجیٹل انڈیا 2020 ایوارڈ عطا کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سرکار کی ڈیجیٹل انڈیا پہل قدمی کے ذریعے ڈیجیٹل فرق کو کم کرنے کی کوشش جاری رہنی چاہیے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت ایسی کسی بات کو برداشت نہیں کرے گا جس سے اس کی خودداری کو زک پہنچتی ہو۔ سرکار نے برطانیہ سے آنے اور جانے والی تمام پروازوں پر عارضی پابندی کو اگلے مہینے کی 7 تاریخ تک توسیع دے دی ہے اور ملک میں کووڈ سے روبہ صحت ہونے والوں کی شرح بہتر ہو کر 95.99% ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔